کیا کہ نماز میں نیت کیسے کریں گے، تو نماز کی کوئی نیت نہیں ہوتی، نماز کی نیت دل کا ارادہ ہے. تو جو آپ نے دل میں سوچا وہ نیت ہے، اس کے علاوہ منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، پیچھے سے امام کے، منہ میرے کعبے کی طرف ہے، یا مختلف نمازوں کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو یہ ضرورت نہیں یاد رکھی. منہ سے نیت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے. یاد رکھی نیت دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں سوچ لیں کافی ہے. دل میں آپ اٹھے وضو کے لیے، کیوں اٹھے وضو کے لیے؟ ظہر پڑھو تو ظہر کی نیت ہوگی خود بخود. آپ ضرورت نہیں الگ سے میں 4 رکعت پڑھتا ہوں ظہر واسطے اللہ کے، بلکہ ہر چیز کی نیت کرتے ہیں. بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے آتے، امام رکوع میں چل جاتا، کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو رہے میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ، ایک دم اسپیڈ میں، اور وہ کرتے. ٹھیک، تو نیت یہ نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سنت سے ایسی نیت ثابت نہیں. دل کا ارادے کو نیت کہتے ہیں. اور اگر یہ ہوتی سنت سے ثابت تو عربی میں ہوتی، یہ اردو میں. مجھے کوئی ایک ایسا آدمی بتائیے، آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا جو عربی میں نیت کر کے بتا دے نماز کی الفاظ کے ساتھ. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبے کی طرف. بتاؤ اس کی عربی میں کر کے، بولیے عربی میں کیا ہے؟ شریعت کا ہر رکن عربی میں ہے نا. غیر عربی آتے ہی سمجھ جائے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ملاوٹ ہے یہ. تو دل میں جو نیت ہے آپ کی وہی نیت ہے، اور وہی آپ کی اور ہمارے لیے کافی ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نیت سے مراد دل کا ارادہ. تو آپ اٹھے وضو کے لیے، تو یہ کس وضو کے لیے؟ ظہر کے، تو خود نیت ہوگی. اب الگ سے آپ کو ظہر بولنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے، یا اس طرح سے دوسری چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے نبی نے نماز کیسے ادا کی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو کہاں سے کرتے؟ اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے. کہاں تک؟ کندھوں کے برابر. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا ہوتی اللہ اکبر سے. ہماری نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 اور پیچھے سے امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وقت ظہر کا فرض اللہ کے، دائیں طرف کو سعودی ہے، بائیں طرف کو بنگالی ہے، آگے امام ہے، پچھلی سب خالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں کہے ہوتے ہیں. جیسے پٹھان پشتوں میں فاتحہ پڑھے تو قبول، کیرلے والا ملباری میں فاتحہ پڑھے تو قبول. ہر کسی پہ لازم ہے کہ وہ عربی میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم عربی تھے. تو اگر یہ الفاظ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوتے تو کس زبان میں؟ عربی میں. تو ہم پر پھر لازم ہوتا ہم بھی اسی الفاظ میں. تو یہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کرتا ہے. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ بعد میں ٹوچ لگا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا. یہ ویلڈنگ بعد میں مولویوں نے کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ تو ویسے زیادتی کرتے ہیں. نیت تو ہر کام کی ضروری ہے. نیت کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات، عملوں کی دار و مدار بنیاد ہے ہی نیت پہ. تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. پیارے بھائی، جب آپ کی بیگم محترمہ کہتی ہیں آئیں کھانا کھا لیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے کا آغاز ہونے لگتا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو یا نہیں؟ کبھی وہاں کسی نے نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹی کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا ہاتھ کے ذریعے، منہ کے راستے، پیٹ کے واسطے، سامنے امی ادھر، ابو ادھر، بیگم. نیت تو ہر کام کی ضروری ہے. تو جواب کیا ملے گا؟ مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ دھوئے، روٹی کھانے کی نیت تھی، دسترخوان پہ آ کے بیٹھا، روٹی کھانے کی نیت تھی، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا آغاز ہوا. ہم کہیں گے بھائی آپ نے اذان سنی، دکان بند کی، شٹر ڈاؤن کیا، نماز کی نیت تھی، مسواک کیا، نماز کی نیت تھی، وضو کیا، نماز کی نیت تھی، چل کر مسجد میں آئے، نماز کی نیت تھی، مسجد میں داخل ہوئے، نماز کی نیت تھی، تحیۃ المسجد پڑھی. کیوں؟ یہ سارے کام دلیل ہیں کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. زبان سے ادا کرنا محمد کریم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ دل میں نیت کافی ہے. زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے. تو نماز میں زبان سے نیت کرنا اسلاف سے ہمارے پنجابی کے، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. بہت اچھی بات ہے. میرے سب بھائی بہن نے جو سن رہے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے نجات حاصل کریں، بھول جائیں. کوئی نیت نہیں کرنی زبان سے، کسی نماز کی نہیں کرنی. جو بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا سنت، نہ ان کے ساتھ کہنا کہ نیت کی میں نے اس نے 4 رکعت نماز زور پڑھنی واسطے اللہ کے منہ پر. یہ بالکل اپنے دماغوں سے کھرچ دیں. دین میں یہ نہ حضور نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ 4 اماموں میں سے کسی نے کی. بعض والوں نے یہ بات گڑی ہے اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت تم نے کیوں ایجاد کی ہے؟ جب وہ شخص اٹھا ہے اپنی جگہ سے، وضو کیا اور آیا کھڑا، ابھی اس کا ارادہ نہیں ہے. نیت کس کو کرتے؟ ارادے کو. پتا چلا زور کا وقت آ گیا، وضو کیا، آیا چل کر، ابھی اب اس کی نیت میں خلل. نیت ارادے کو کہتے ہیں. ارادہ ہوا تو جگہ سے اٹھانا بالکل فضول بات ہے. آپ آئے، آپ کا ارادہ، یہ نیت سے مولوی صاحب کی باتیں سنیں.
آپ یہاں آ کر پہلے بیٹھیں نیت کی میں نے اتنے فتاوی آن لائن سنوں گا گھنٹے کے لیے مولوی صاحب کے، اب کیا بےہودگی ہے؟ آپ آئے اس لیے ہیں، نیت خدا کے لیے کوئی زبان سے کرنے کی بات نہیں، قطعاً نہیں، نیت ہے دل کے ارادے کا نام. اب زبان کے کرنے کے نام جو اللہ اکبر کا وہ الگ باتیں، نیت کوئی ایسی ہے نہیں جو زبان سے کہی جائے. اور اسی لیے یہ عجیب تماشا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں نیت کرو، ساتھ ہی مانتے ہیں کہ اگر آپ نے نیت کی نماز ہے زور نکل گیا اثر کہ میں نے نیت کی نماز ہے تو کہتے کچھ نہیں بگڑا کیونکہ آپ کے دل میں زور ہی ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس بےہودگی کا کوئی فائدہ ہوا؟ پھر کچھ بھی نہیں. اور نہ خدا کے لیے عید کی کریں نہ جنازے کی کریں. جب آپ میت کے ساتھ گئے تو جنازہ ہی پڑھنے کے لیے گئے، نیت تھی تو گئے، عید گاہ میں گئے تو عید پڑھنے کے لیے گئے. تو یہ بالکل ایسی بدعت ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو تھک گئے اپنے مکتوبات میں کہ پہلے لوگوں میں سے کون بیوقوف تھا جس نے یہ نیت گڑھی ہے. نیتیں بھی کوئی زبان سے کی جاتی ہیں، نیت ہے دل کا کام. آ گیا زبان کے کرنے کے کام، الحمدللہ کہو سبحان اللہ، وہ الگ بات بیان کی. نیت کا تعلق زبان سے قطع نہیں. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں، بالکل بے فکر ہو جائیں، نہ کوئی جنازے کی یاد کریں نہ عید کی کریں نہ کسی اور نماز کی. جب آپ اٹھتے ہیں پتہ ہے کہ یہ زور اثر بس ٹھیک ہے، نیت سب درست ہے، کوئی ایسے کام کرنے کی ضرورت کہیں نہیں آتی. پہلے نماز کی نیت کرنا چاہیے. وضو وغیرہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، اب وضو آپ کو بتائیں گے تو آپ کو استنجا بھی بتانا پڑے گا، اس سے پہلے غسل بھی بتانا پڑے گا آپ کو، تو ہو گئی ہماری نماز. تو میں شروع کروں گا وہاں سے کہ اب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تو کیا کریں. باقی انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم غسل الگ سے اور وضو الگ سے انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن آج ہم نماز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دل سے نماز کی نیت کرنا. بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فرض فجر کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس طرح سے کرنا ثابت نہیں ہے. اللہ کو اتنی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. یہ کہہ سکتا ہے آدمی میں فلاں ابن فلاں، میری عمر اتنی، فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے آج تاریخ کیا ہے، ہاں یہ تاریخ کو. تو ایک آدمی اللہ کو آپ ڈیٹیل دے رہے ہو، وہ جو ساری آپ کے کل کیا ہونے والا اس کو معلوم ہے، آپ ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو بتا رہے. دل میں صرف آدمی اپنے عمل کے لیے نیت کرے، میں کیا کر رہا ہوں طے کرے، تاکہ اللہ کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہو. تو نیت اللہ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے، نیت اپنے دل میں کوئی چیز طے کرنا ہے، کیونکہ جیسا یہ طے کرے گا ویسا اس کو ثواب یا عذاب ہوگا، ویسے اس کی عبادت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی ہے وہ انگور خرید رہا ہے. اب کیوں خرید رہا ہے؟ اگر وہ انگور خرید رہا ہے شراب پینے کے لیے، بنا کے پیے گا شراب اچھی جھم برابر جھم شرابی، اگر اس لیے خرید رہا ہے تو گناہ ہے. لیکن انگور وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بہت دن سے بول رہے تھے ابو انگور لے کے آؤ، ہم کو کھانے کو جی کر رہا، بچوں کو کھلانے کے لیے کر رہا، پڑوسی کو دینے کے لیے کر رہا ہے. کسی مہمان کو کھلانے کے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا. تو کسی بھی عمل کا ارادہ کرنا اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نیت اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے. نیت اپنے لیے طے کرنے کے لیے ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تاکہ اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے یا سزا دے، جو بھی ہو. تو نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل میں ارادہ کرے میں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اور کہاں کرتے ہیں وہ پھر. تو یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور یوں فلاں کپڑے پہن کر، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کتنے بجے کتنی یعنی کون سے دن تاریخ وغیرہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. آدمی نیت کرے میں فجر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو کون سی، فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں. تو اتنا ارادہ دل میں آدمی کرے. زبان سے بولنا کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. تو معلوم ہوا کہ عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے. جو نیت آدمی کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا. مثلا مسجد میں آ کے 2 رکعت اس نے پڑھی صبح سویرے فجر میں. اب اس نے کون سی نماز پڑھی؟ 2 رکعت سنت بھی تو ہے اور 2 رکعت فرض بھی ہے. تو پڑھ کیا رہا ہے؟ تو اس نے طے کرنا ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا میں فرض پڑھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا مدار عمل کیا ہے، قبول ہوگا نہیں ہوگا، کون سا عمل ادا ہوا.
تو یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس کی نیت سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. زبان سے بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور چاروں اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں، دل سے ارادہ ہوتا ہے. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز اثر واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کاوش ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سین المصاحب فی التراب. سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن حدیث، سب مسلمان کو جڑنا چاہیے قرآن حدیث. اور